پتہ ہے جیسا ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے نا تو یہ والا وظیفہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ اتنا آزمایا گیا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ کثرت سے کرتا ہے نا تو جو بھی اس کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے یا کسی قسم کی بھی بندش ہے یا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، تو ایک وظیفہ کرنے سے یہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس وظیفے کی وجہ سے اللہ پاک رزق میں اور کاروبار میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ خود پڑھ کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ذو الحج کے 10 دنوں کی عبادات سے بڑھ کر اور عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ہماری رہنمائی کی اور ہم لوگوں کو بتایا کہ ان دنوں میں ہم کیا تسبیحات کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے اللہ پاک ان 10 دنوں میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ذو الحج کے مبارک 10 دن اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی عظیم اور بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں میں عبادات، ذکر، تسبیحات، صدقہ کرنا، توبہ کرنا اور نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو حج پر نہیں جا سکتے وہ بھی ان دنوں میں عبادات کر کر بے شمار برکتیں اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ذو الحج کے 10 دن اسلامی سال کے سب سے بابرکت اور عظیم دن ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ دن ہیں جس میں نیک اعمال اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ اچھا، ان دنوں میں سب سے اہم چیز اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے، خاص طور پر یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیحات دل کو سکون دیتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے اور انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص حج پر نہیں جا سکتا تو وہ مایوس نہ ہو، بے شک اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر اخلاص سے، محبت سے اللہ پاک کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرما دے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ذی الحج کے ان دنوں میں روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، خاص طور پر 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچیے، اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنی رحمت فرمانے والا ہے۔ تو یہ دن ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا بہترین موقع دیتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگے تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ پتہ ہے ہم سب اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، کسی کو رزق کی فکر ہے تو کوئی بیمار ہے، کوئی ذہنی سکون کی تلاش کر رہا ہے۔ تو ان بابرکت دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یقین کریں کہ اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ استغفار کرنے سے ہمارے رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ اچھا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں سے نرمی سے بات کرنا، ایک چھوٹی سی مسکراہٹ، کسی کو عزت دینا، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ سب ایسی نیکیاں ہیں جو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں۔ بعض اوقات انسان بہت کم کماتا ہے لیکن اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے اور ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ اچھا اخلاق اور نرم گفتگو بھی ہوتی ہے۔
پھر دیکھیے یہ کچھ خاص دن ہوتے ہیں جس میں ذکر و اذکار کرنا، عبادات کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے اللہ پاک ہمیں موقع دیتا ہے کہ چند دنوں کی عبادات کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ذوالحج کے ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے اور اپنے دلوں کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اے پروردگار، ہمیں ذی الحج کے ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا اور ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمانا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ حج پر نہ جا سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ ہم اپنے گھر میں رہ کر بھی عبادات، دعا، توبہ اور استغفار اور ذکر کے ذریعے اللہ پاک کے قریب ہو سکتے ہیں۔ بے شک دل کی سچی دعا آسمانوں تک ضرور پہنچتی ہے۔ اے پروردگار، جو لوگ تیرے گھر جانے کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنے دربار میں حاضری نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔